بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم آمادگی ظہور کی جانب سے ایام شہادت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ وہ دن ہے کہ ہم سب غمگین ہیں۔ پہلا تو غم اسی بات کا کہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور دوسرا اس سے بڑا غم اس بات کا کہ جس طریقے سے ہم ہر سال ان ایام میں عزاداری کیا کرتے تھے، اس سال اپنے امام کے لیے اس طریقے سے عزاداری نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گھروں میں عزاداری کی جائے اور گھروں میں امام کے سوگ کو منایا جائے۔ یقیناً ہم آئیے اسی نیت سے کہ مولا کی عزا میں شریک ہوں، ایک خاص عنوان سے آپ کی خدمت میں آج کے اپنے اس پیغام کو لے کر آئے ہیں، جس کا عنوان ہے مولا کائنات کی وصیت۔ یقیناً جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ کچھ وصیت کرے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور ہر انسان کی وصیت کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے تا حد امکان انسان اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ وصیت پر عمل کرے۔ تو یہاں اگر وصیت کرنے والا علی ہو، اور وہ وصیت کس کے لیے ہو، وہ وصیت علی کے بچوں کے لیے ہو، علی کے شیعوں کے لیے ہو، تو کیا علی کے شیعوں کو اس وصیت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اسی نیت سے کہ ہم دیکھیں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے آخری جملوں میں اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے کیا وصیت فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن وصیت لہ علیہ السلام، یہ وصیت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ للحسن والحسین علیہم السلام، کس کے لیے؟ امام حسن کے لیے اور امام حسین کے لیے۔ لما ضربہ ابن ملجم لعنت اللہ، جس وقت ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام پر ضربت چلائی، اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس وصیت کو ارشاد فرمایا۔ کیا وصیت کرتے ہیں امام علی اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ انشاءاللہ اس وصیت کو آپ کی خدمت میں 3 حصوں میں پیش کیا جائے گا، کہ تاکہ ہم امام علی کی وصیت کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ علی علیہ السلام اپنے شیعوں سے آخری وقت کیا کہنا چاہتے تھے۔ اوصیکما بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت تم دونوں کو یہ ہے، اے میرے بچوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ علی کے ساتھ جس کا حرف اول بھی تقوی ہے، حرف آخر بھی تقوی ہے۔ پوری زندگی امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو تقوی کی دعوت دیتے رہے۔ اے چاہنے والوں، اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور یہاں بھی اپنی وصیت کی ابتدا کی ہے تو تقوی سے کی ہے۔ اوصیکما بتقوی اللہ، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دنیا کی طرف مت جانا۔ میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ دنیا پرستی کی طرف مت جانا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ آئے۔ تقوی کے بعد فوراً مولا کائنات اس بات کی طرف وصیت کر رہے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے اور مقصد سے منحرف نہ کر دے۔ اے میرے چاہنے والوں، اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا اس دنیا سے استفادہ کرنا تو آخرت کے لیے کرنا، اس دنیا سے آخرت کا سامان مہیا کرنا، نہ کہ خود اس دنیا کو مہیا کرنے میں لگ جانا۔ دوسرا جملہ مولا کا یہی ہے کہ دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ وَلَا تَعْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ جو چیز تم سے سلب ہو جائے
اس پر افسوس نہ کرنا، وقولا للحق، اور جب بھی کہنا تو حق کہنا، جو بات کہو حق کہو، حق کے سوا اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالنا۔ یقیناً مولا کائنات کے جملے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علی کے جملے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ امام علی کے آخری جملے ہیں۔ حق کہنا وَعَمَلًا لِلْأَجْرِ، اور عمل انجام دینا خدا کے اجر کے لیے، تاکہ تمہیں خدا اس کا اجر دے، نہ کہ کوئی عمل انجام دو دنیا کے لیے، دنیا کی رضا کی خاطر، دنیا کی خاطر، بلکہ اگر اعمال انجام دو تو خدا کی خاطر انجام دو، اللہ کی رضا کے لیے انجام دو۔ اور دو جملے ارشاد فرمائے اس کے بعد میں جو واقعاً رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین پیغام ہے، اور مشہور جملے ہیں، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خصما، اور ظالم کے لیے دشمن بن جانا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مگر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے۔ اے میرے چاہنے والو، اے میرے شیعو، ظالم کے دشمن رہنا، ظلم کے دشمن رہنا، ظلم سے کبھی دوستی نہ کرنا، ظالم سے دوستی نہ کرنا، اور کبھی بھی مظلوم کی امداد سے خود کو پیچھے نہ ہٹانا۔ علی علیہ السلام کی زندگی اسی طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن رہیں اور مظلوم کے مددگار رہے ہیں۔ اسی کما اے حسن اے حسین، میں تم دونوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں، جمیع ولدی و اہلی، اور یہ وصیت میری اپنے تمام اہل و عیال کے لیے بھی ہے، ومن بلغہ کتابی، اور یہ وصیت میری ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس تک بھی یہ وصیت پہنچے، یعنی میرے تمام چاہنے والوں کے لیے ہے، بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ونظم امرکم، اور اپنی زندگی کے امور میں منظم رہو، اپنی زندگی کو منظم کرو۔ انسان کی زندگی اس طریقے سے نہ ہو کہ انسان کوئی کام انجام دے تو اس کا وقت مناسب اسے معلوم نہ ہو، بلکہ انسان کے زندگی کے ہر کام اپنے معین وقت پر ہونے چاہیے۔ نظم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دینا۔ لہٰذا ہے میرے چاہنے والو، اپنی زندگی کے امور میں منظم بن جاؤ۔ مولا امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ خدا سے راز و نیاز کے لیے، دوسرا حصہ کسب معاش کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے، تیسرا حصہ اپنے عزیزوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور چوتھا حصہ آرام کے لیے اور تفریح کے لیے۔ لہذا اپنی زندگی میں منظم رہو اے میرے چاہنے والو، یہ زندگی تمہاری ایک نظم کے تحت گزرے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور تمہارے درمیان میں چاہتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے درمیان صلح کرو، اپنے درمیان امن و امان قائم کرو۔ واقعاً یہ انسان کا فریضہ ہے کہ مومنین آپس میں صلح سے کام لیں، آپس میں جھگڑوں کو ختم کریں اور امن کو قائم کریں۔ اور ہمارا فریضہ یہ ہے، ہم اگر دیکھیں کہ کہیں 2 بھائی 2 مومن آپس میں اختلاف کا شکار ہیں تو ان کے جھگڑے کو دور کریں اور ان کے درمیان صلح اور آتشی قائم کریں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے۔ اب اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں میں نے سنا ہے رسول خدا سے، یقول، رسول کہتے تھے، رسول نے فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، یقیناً مومنین کے درمیان صلح کرانا افضل ہے 1 سال کی نماز اور روزوں سے۔ بڑے قیمتی جملے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ صلح کراؤ مومنین کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرو، تاکہ مومنین کے درمیان ایک محبت اور ایک بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ یہ ابتدائی کچھ وصیت کے جملے ہیں کہ جو ہم اور آپ اور تمام چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس وصیت پر عمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وصیت یہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان وصیت پر عمل کریں اور ان نکات پر غور کریں۔ انشاءاللہ آگے کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں
اگلے حصوں میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔